نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صحابہ کرام جب حدیث سنا کرتے تھے تو پرندے ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. اگر ہم اتنی خاموشی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ موومنٹ نہیں کریں, تب یہ علم اندر جذب ہوگا, ورنہ یہ صرف انفارمیشن ہوگی اور وہ انفارمیشن تو آپ کے پاس شاید پہلے بھی ہو. الحدیث الثالث, حدیث نہیں کہنا, ہا ہے. الحدیث الثالث, بنی الاسلام علی خمس, عن ابی عبد الرحمن, عن ابی عبد الرحمن, عبد الرحمن بھی نہیں ہے, عبد الرحمن, عبد اللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. رواہ البخاری ومسلم. لفظی ترجمہ. عن ابی عبد الرحمن, ابو عبد الرحمن سے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب, عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما, اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے. قال, انہوں نے کہا, یعنی عبداللہ بن عمر نے کہا, سمعت, میں نے سنا ہے, رسول اللہ, اللہ کے رسول سے, صلی اللہ علیہ وسلم, یقول, آپ فرماتے تھے یا آپ نے فرمایا, بنیا, بنیاد رکھی گئی, الاسلام, اسلام کی, علی, اوپر, خمسن, 5 چیزوں کے, شہادتی, گواہی دینا, ان, یہ کہ, لا الہ, نہیں کوئی الہ, الا اللہ, مگر اللہ, وان, اور بے شک, محمدن, محمد, رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں, و, اور, اقامی, قائم کرنا, الصلاۃ, نماز کا, و ایتائی, اور ادا کرنا, الزکاۃ, زکوٰۃ کا, و حج البیت, اور حج کرنا بیت اللہ کا, و صومی, اور روزہ رکھنا, رمضان, رمضان کا. رواہ البخاری و مسلم, اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. اول, گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور نماز قائم کرنا, اور زکوٰۃ ادا کرنا, اور حج کرنا, اور رمضان کے روزے رکھنا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. امام نووی نے اس حدیث کو جبریل والی حدیث کے بعد وارد کیا ہے, جو ان 5 ارکان پر مشتمل ہے. اسی وجہ سے یہ حدیث بھی ان 5 ارکان کی اہمیت پر مشتمل ہے, یعنی ان دونوں حدیثوں میں باہم یہ لنک ہے, اور یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. اور اس حدیث میں جبریل علیہ السلام کی حدیث سے اضافی معنی پایا جاتا ہے, یعنی تھوڑی سی ایکسٹرا چیز بھی ہے. الفاظ کی وضاحت کروں گی. عن ابی عبد الرحمن, ابو عبد الرحمن سے روایت ہے,
جس طرح ابو حفص حضرت عمر کی کنیت تھی، اسی طرح ابو عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے. اور عبداللہ بن عمر جو ہے یہ اسم علم ہے، ابو عبد الرحمن کنیت ہے. عربوں کے ہاں نام کے علاوہ کنیت بھی رکھی جاتی تھی جو ابو یا یا اخ یا یا خال وغیرہ سے شروع ہوتی، جیسے عورتوں کے لیے فلان، جیسے ہشام، مردوں کے لیے جیسے ابو حفص. تو مذکر اور مؤنث میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح بعض اوقات اخ سے بھی شروع ہوتی ہے کنیت، یعنی کا معنی ہوتا ہے ماں، اب کا ہوتا ہے باپ، اور اخ کا معنی ہوتا ہے بھائی. تو کبھی کبھی کنیت اخ سے بھی شروع ہوتی، اخو فلان، عمو فلان، اور اسی طرح. اور اسم علم وہ ہوتا ہے جو کسی بندے کا ذاتی نام ہوتا ہے، جیسے عبداللہ بن عمر. رضی اللہ عنہما، عنہ اور عنہما میں کیا فرق ہے؟ عنہ ایک کے لیے، عنہما دو کے لیے. اگر دونوں صحابی ہوں تو عنہما کہیں گے، لیکن اگر بیٹا مسلمان ہے جو روایت کر رہا ہے اور باپ مسلم نہیں تو بھی عنہ کہیں گے. یعنی یہ اس لیے عنہما نہیں آیا کہ باپ بیٹے دونوں کی بات ہو رہی ہے، عبداللہ بن عمر کی بات ہو رہی ہے. یہ اس لیے آیا ہے کہ عبداللہ بھی مسلمان تھے اور عمر بھی مسلمان تھے. عبداللہ بن عمر کے لیے ان کی کنیت کیا ہے؟ ان کا شناختی نام ہے، ٹھیک ہے، ان کی آئی ڈی ہے. تو حدیث کے الفاظ آپ دیکھیے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سمعت، میں نے سنا، میں نے سنا، میں نے خود سنا. کبھی آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں آئے گا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مثلاً کس حدیث میں آیا؟ پیچھے آپ دیکھیے. پہلی حدیث میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حدیث جبریل میں کس طرح آیا ہے؟ اس میں تو صرف ایک واقعے کی ڈسکرپشن آ رہی، لیکن آگے جا کر آپ دیکھیں گے. مثلاً حدیث نمبر 4 کو آپ دیکھیے، اگلی حدیث کو. اس میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قال حدثنا رسول اللہ، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. کبھی آتا ہے اخبرنا، کبھی صرف آتا ہے عن. تو یہ حدیث کو روایت کرنے کے مختلف صیغے ہیں، طریقے ہیں، اور ان سب میں فرق ہے. اور جس طریقے سے صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوتا ہے، اکیلے لیا یا اکٹھے سنا، تو اس موڈ کو بیان کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ لوگ خوش قسمت تھے جنہیں خود اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا موقع ملا. یقول، آپ فرماتے، بنی الاسلام، بنیاد رکھی گئی اسلام کی. ایک ہوتا بنا اور ایک ہے بنیا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ بنا ہے معروف کا صیغہ اور بنیا ہے مجہول. بنا جب معروف ہے تو فاعل کا پتہ ہے کس نے بنایا، لیکن بنیا بنایا گیا، بنیاد رکھی گئی، فاعل مینشن نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے. کس نے بنیاد رکھی؟ کس نے یہ چیز طے کی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے. یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. تو بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد رکھی گئی، فاؤنڈیشن رکھی گئی، علی خمس، 5 چیزوں پر، 5 پلرز پر. تو یہاں اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس عمارت کے 5 پلرز ہیں، 5 فاؤنڈیشنز ہیں. آپ یوں سمجھیے. کبھی آپ نے کوئی ہائی رائز بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کی جب فاؤنڈیشنز بنا رہے ہوتے ہیں تو نیچے زمین کے کیا کھڑا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے پلرز ہوتے ہیں نا. کوئی یاد کرے عمارت بنتے ہوئے، اور پھر انہی پلرز کو کیا کیا جاتا ہے؟ اوپر تک لے جاتے ہیں، اور پھر باقی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ دیواریں وغیرہ بنا لیتے ہیں، ونڈوز بناتے ہیں، دروازے لگاتے ہیں، باقی سب چیزیں لگ جاتی ہیں. لیکن کسی بھی بلڈنگ کے اندر اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی فاؤنڈیشن. اگر فاؤنڈیشن نہ ہو تو اس اوپر کی بلڈنگ جو ہے وہ ڈھہ جاتی ہے.
تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد رکھی گئی، اور بنیاد رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور کیونکہ ہمارا یہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف اس کی نسبت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ علی خمس، 5 چیزوں پر، اور اس میں سب سے پہلے ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان دونوں پر پیچھے حدیث جبریل میں بات ہو چکی ہے. سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ گواہی کون دیتا ہے؟ جو جانتا ہو، ٹھیک ہے نا، جس کے پاس علم ہو وہ گواہی دے سکتا ہے، اور یقینی علم ہو. اگر کسی کو شک ہے اور وہ گواہی دینے کھڑا ہو گیا تو کیا اس کی گواہی قبول ہوگی؟ مثلا کسی شخص نے دوسرے کو قتل کیا، اب ایک شخص دیکھ رہا تھا، اب اسے عدالت بلاتی ہے کہ گواہی دو، تو وہ شیکی ہے اور وہ کہتا ہے میرا خیال ہے کہ اس نے ہی اس کو مارا تھا، مجھے پوری طرح یاد تو نہیں لیکن یہی لگتا ہے، ہاں ایسا ہی ہے کچھ. تو کیا یہ گواہی قبول ہوگی؟ یہ گواہی نہیں قبول ہوگی، یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے. تو گواہی کے لیے یقینی علم ضروری ہے، اور اس کے لیے علم کا سیکھنا اور بار بار اس کو دہرانا ضروری ہے، تاکہ پھر وہ اچھی طرح ذہن میں راسخ ہو جائے. اسی لیے جو راسخون فی العلم ہے ان کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ کیا گیا ہے. آپ میں سے کسی کو وہ آیت یاد ہے سورۃ آل عمران کی؟ آیت نمبر 7 ہے سورۃ آل عمران، ٹھیک ہے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ اس کی تعویل نہیں جانتا مگر اللہ اور راسخون فی العلم. یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے. تو جب یقینی علم ہوتا ہے تو پھر اس پر حقیقی معنوں میں انسان کا ایمان، اعتماد اور توکل بڑھتا ہے. پھر انسان کا ایکشن شروع ہوتا ہے، پھر عمل شروع ہوتا ہے. اور اگر علم یقینی نہ ہو کسی چیز کے بارے میں تو انسان کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. مثلا اگر کسی کو دوزخ کی آگ کی شدت کا احساس ہو جائے اور یقین ہو جائے تو پھر وہ دوزخ میں جانے والے کام کرے گا؟ بھلا نہیں کرے گا، وہ تو دور سے ڈرے گا، تو بچے گا اس سے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس بات کا لحاظ رکھیں اور اس بات پر سوچیں کہ کیا واقعی جو گواہی ہم دے رہے ہیں وہ علم یقینی پر مبنی ہے اور ہمارا اس پر دل ٹھکا ہوا ہے، یا بس ایسے ہی شیکی سے ہے. کیونکہ صبح ہم نے حدیث جبریل میں ایمان کے اوپر پڑھا، اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر. اور آخرت پر جب ہم نے پڑھا تھا تو اس میں کیا چیزیں شامل تھی کہ آخرت سے متعلق جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ قبر کی زندگی ہے، خواہ وہ حشر کا میدان ہے، خواہ جنت ہے یا جہنم ہے اور جہنم کے اندر کی جو سزائیں ہیں، ان سب چیزوں پر یقین ہو. اتنا جتنا آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں. اور اگر یہ یقین نہیں ہوگا تو پھر اگر آپ کو یہ ہو پتہ نہیں میری 4 ہیں یا 5 ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر آپ نے اگر کوئی کام شروع کرنا ہوا جس کے لیے 5 انگلیاں چاہیے تو آپ نہیں شروع کر سکیں گے. لیکن جب آپ کو یہ پتا ہو کہ 5 انگلیاں، تو پھر آپ کہیں گے میں کر سکتا ہوں، یا میرے اندر اس چیز کی طاقت ہے. تو بہرحال اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جب یہ یقین ہوگا تو پھر ہماری دعائیں، ہماری آہیں، پکاریں، ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے گی، ہماری نیت بھی اللہ کے لیے خالص ہو جائے گی. اور جب ہم گواہی دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ دے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر ہمارا عمل کیا ہوگا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، پورا پورا لے لیں گے، کوئی شک نہیں ہوگا ہمیں، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے. دراصل اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، میسج کیری کرنے والا بنا کے بھیجا ہے.
اور وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اور اللہ کے حکم پر ہمیں دے رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو لے لیں. اگر ہم نے نہیں لیا، اللہ کے پیغامبر، اللہ کے میسنجر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایمبیسڈر کی بات اگر ہم نے نہیں مانی تو یہ تو ٹربل ہو جائے گی، تو کوئی بڑی مشکل ہو جائے گی. پھر سنت کے معاملے میں ہمارا رویہ بالکل تبدیل ہو جائے گا، پھر ہم دل و جان سے اس کو قبول کریں گے. اور جب تک یہ یقین نہیں اور ہماری گواہی سچی نہیں تو ہمارا معاملہ شیکی رہے گا. ہم کسی چیز کو مان لیں گے، کسی چیز کو نہیں مانیں گے. پھر آپ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آتی ہے تو یا حکم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ واجب ہے یا مستحب ہے، فرض ہے، کرنا ہے یا نہیں. کیا کبھی صحابہ کرام نے بھی ایسا پوچھا تھا کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ بس کہہ دیا ہے کرنا ہی کرنا ہے، اس میں بہانے کی بات ہی نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب جو گواہی دے رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہو، یقینی بات ہو اور دل و جان سے دیں، تب ہماری فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی. اور اگر نہیں تو پھر عمارت لرزتی ہے، ڈھیلی ڈھالی ہے، اسلام کچا پکا ہے، ادھارا ہے، اپنا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر دوسروں کے سہارے پہ کھڑے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں. ہمارے ماں باپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ تو ہم بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بچے مانتے نہیں، اس لیے کہ بچوں کے پاس وہ یقینی علم نہیں ہے. تو جب آپ ان کو یقین دیں گے تو انشاءاللہ وہ ہر چیز لینے کو تیار ہو جائیں گے، بلکہ آپ سے بھی زیادہ بہتر لیں گے اور سنجیدگی کے ساتھ لیں گے. تو فاؤنڈیشنز میں کام کریں، بنیادوں میں کام کریں. ہم صرف اوپر اوپر سے سنوارنے میں لگے رہتے ہیں. تو اس پر ہم پیچھے چونکہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں، صرف اس حصے کو تھوڑا سا مزید ایلیبوریٹ کرنا مقصود تھا اور اس کے ساتھ ہی ہم پھر آگے چلیں گے. تو بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں حج کو روزوں سے پہلے بیان کر دیا گیا. نوٹ کیا آپ نے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف ذکری ترتیب ہے، ذکر کرنے کی. اور جو ذکری ترتیب ہوتی ہے، مینشن کی ہوئی ہیں چیزیں، اس میں آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 5 چیزوں کو کیوں بنیاد بتایا گیا اسلام کی؟ ان کے بغیر اسلام کا کانسیپٹ ہی نہیں. اور ان کے اندر یہ جو ویرائٹی رکھی گئی ہے یہ کیا ہے؟ شہادتین بیسیکلی ہمارے دل کا عمل ہے، ٹھیک ہے، جس کو زبان کو بھی ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. لیکن نماز کا قائم کرنا بنیادی طور پر کون سی عبادت ہے؟ جسم کی، جسم کا امتحان ہے. ایتاء زکوٰۃ کون سا ہے؟ مال کا، مال کی محبت کا ٹیسٹ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حج، جس میں جسم اور مال دونوں ہیں. اور صوم، روزے میں جسم اور خواہشات، خاص طور پر خواہشات کا ٹیسٹ. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دراصل انسان کے امتحان کے لیے ہیں. وہ چیزیں جو انسان کو دی گئی نعمتیں، جو انسان کو بڑی محبوب ہیں، جن میں انسان کمزور پڑ جاتا ہے، کبھی جان لگانے میں، کبھی مال لگانے میں، کبھی جان اور مال دونوں لگانے میں، اور کبھی خواہشات قربان کرنے میں. کیونکہ روزے میں خاص طور پر ڈیزائرز ہیں، یعنی بھوک، کھانے کی خواہش اور شہوت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ان چیزوں سے ٹیسٹ کیا ہے، 5 چیزوں کے ساتھ ٹیسٹ کیا ہے. انسان کے ایمان اور یقین کو، اس کے دل کو اور اس کے ظاہر کو، اور اس کو مال کے ذریعے بھی اور مال اور جان دونوں کے ذریعے اور خواہشات کے ذریعے کہ انسان کرتا کیا ہے. ورنہ ان میں سے کسی بھی چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے اس میں سے؟ کوئی فائدہ اس کا بتائیے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اگر ہم ہاتھ پاؤں یعنی وضو نہ کریں تو اس کا کیا نقصان ہے؟ ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، ہم صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، میل کچیل دور ہو جاتا ہے. 5 دفعہ جو اپنے آپ کو صاف کرے اس شخص کی چمک دمک کا کیا ٹھکانا. پھر اس کے بعد ہم جو ایکشنز کرتے ہیں نماز کے اندر، ان میں فزیکل باڈی ہماری پوری ایکسرسائز کی حالت میں ہوتی ہے، بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے سر کو خون صرف
سجدے میں سب سے زیادہ جاتا ہے. اگر ہم سجدہ نہ کریں تو سر کی طرف خون، اور کس طریقے سے، اللہ یہ کہ آپ الٹے ہو کے کھڑے ہو جائیں، جو عام طور پہ ایکسرسائز بتائی جاتی ہیں. یا پھر رات کو سوتے وقت، اور سوتے وقت بھی ہمارا تکیہ ہوتا ہے، کبھی رائٹ ہوتے ہیں، کبھی لیفٹ ہوتے ہیں، کبھی سیدھے ہوتے ہیں، کبھی الٹے ہوتے ہیں. جو خون دماغ میں سپلائی کرتا ہے سجدہ، وہ کوئی اور طریقہ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ کہ ہم اپنے دماغ میں خون لے کے جائیں؟ کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. پھر اسی طرح ہم نیز زمین پہ رکھتے ہیں، کمر پوری ہماری جھکتی، پورے مورے اسٹریٹ ہوتے ہیں. رائٹ اور لیفٹ ہمارے نماز میں پھر ہم اپنی گردن کو موڑتے ہیں. کتنی فلیکسیبلٹی آ جاتی سارے جوڑوں کے اندر. پھر اسی طرح ہمیں فل خاموشی اور کنسنٹریشن چاہیے ہوتی. نماز کے علاوہ کون سی چیز ہے جس میں ہم فوکس کر سکتے ہیں؟ کسی چیز میں بھی نہیں کر پاتے. ہر وقت دماغ کہیں نہ کہیں مشغول ہے. نماز میں 5 دفعہ دن میں ایکسرسائز کروائی جاتی ہے فوکس کرنے کی. تو ذہنی ایکسرسائز بھی ہے، دل کے لیے بھی ایک باقاعدہ ایک پورا ٹیسٹ ہے کہ اپنا دل واپس اللہ کی طرف پلٹاؤ. بار بار اللہ کی محبت کا احساس دلایا جاتا ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ کو تو کچھ فائدہ نہیں اس میں. اسی طرح جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ وہ کس کو پیسے ملتے ہیں؟ غریبوں کو ملتے ہیں. اور جب ہم دیتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہماری روح کو تسکین ملتی ہے. دے کر جو لطف آتا ہے وہ لے کر کبھی بھی نہیں آتا، کبھی بھی نہیں آتا. ماں باپ بھی دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک وقت آتا ہے جب بچے ہوتے ہیں ہم تو پھر بھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی تو ماں باپ سے لیتے ہوئے ایک خوشی سی ہوتی. لیکن جو سمجھ آتی جاتی، جو آپ کے اندر غیرت جاگتی ہے، آپ ٹین ایج میں پہنچتے ہیں، پھر آپ خود کمانے لگتے ہیں، تو شادی ہو جاتی ہے. شادی کے بعد آپ پھر ماں باپ بھی دیتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ نہیں لینا چاہتے نا، خوشی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے لے لیتے ہیں پر دل بوجھل ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ ماں باپ کو دیتے ہیں پھر آپ کا دل کیسا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ جو آپ ماں باپ سے لے رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب کسی دکھی اور غریب اور پریشان حال انسان کو آپ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ جو اللہ نے مال میں حق رکھا ہے دینے کا، تو اس سے نہ صرف یہ کہ مال کی طہارت ہوتی ہے بلکہ آپ کے دل کی بھی اور روح کی بھی اور ہر چیز کی پاکیزگی ہو جاتی. اور آپ کے اندر ایک خاص قسم کو سکون آتا ہے کیونکہ آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. اور خاص طور پر جب شہادتین آپ نے پڑھ لی تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اخلاص، اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہے مطابعت، اتباع. کہ جیسے انہوں نے طریقہ بتایا ویسے ہم کریں گے. اور ہم جس کو دے رہے ہیں اس سے واپس لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دلوائی بھی اللہ نے مسکین، یتیم، فقراء اور مساکین کو، جن کا ذکر آگے آئے گا. تو واپس لینے کی تو ان سے کوئی سوچ ہی نہیں آتی کہ ان سے بھی کچھ لیں. اتنا سیلف لیس کر کے ہمیں ان کو دینے کو کہا گیا. تو زکوٰۃ کا دینا. پھر آپ دیکھیے حج، ہم جب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں. ہمیں فائدہ ہوتا ہے. ہم سارے کام کاج چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جو ہم عام حالات میں چھوڑ ہی نہیں سکتے. اور یہ انسان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کبھی اپنی لگی بندی روٹین سے نکلے باہر. اور عام طور پر لوگ نکلتے ہیں ہالیڈیز وغیرہ کے لیے، پھر وہاں جا کے بور ہو جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے گھر یاد آنے لگتا ہے یا تھک جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا سفر اختیار کرنے کو کہا ہے کہ جس میں تھکاوٹ ہے لیکن بوریت ہرگز نہیں. روتے ہوئے آتے ہیں لوگ وہاں سے، اور پھر دعائیں مانگ کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر لے کر آنا. اور ہر انسان کے اندر محبت کا جذبہ چھپا ہوا ہے نا، وہ چاہتا ہے کسی سے شدید محبت کرے، لیکن جب لوگوں کی بے وفائیاں دیکھتا ہے تو سوچتا ہے یہ محبت کے قابل نہیں. کوئی ایسا ہو کہ جو واقعی اس محبت کی قدر کرے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اپنی اولاد بھی نہیں ہے. تو پھر وہاں پر انسان بھرپور طریقے سے رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، التجائیں کرتا ہے، اس گھر کے چکر لگاتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے محبوب اور اللہ کے دوست تھے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقوں کے مطابق جا کر مختلف ریچولز ادا کرتا ہے اور خوشی خوشی کرتا ہے. اپنی جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے. کس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ پھر قربانیاں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قربانی کے بارے میں؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ کو نہ ان کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کی حالت پہنچتی ہے کہ کس دل سے تم یہ سب قربانی کر رہے ہو. پھر اس کے بعد روزہ.
جب ہم بھوکے رہتے ہیں جسم کی زکات دیتے ہیں، کبھی مال کی زکات دیتے ہیں، کبھی جسم کی دیتے ہیں، اور کبھی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر ہم خواہشات کے گھوڑے کو کنٹرول نہ کریں تو وہ ہمیں کنٹرول کر لے گا، وہ گرا مارے گا. تو بہت سے لوگ خواہشات کے آگے بے بس ہوئے ہوتے ہیں، کمزور ہوئے ہوتے ہیں، اور خواہشات ان پہ چھا جاتی ہیں اور وہ انتہائی ویک ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے جیسی عبادت رکھ کے ہماری خواہشات کو ہمارے ہی ہاتھوں کنٹرول کرانے کا انتظام کر دیا اور اس کو فرض عبادت قرار دیا، اور پھر ہم کتنا آسان ہو جاتا ہے. وہی ہم جو چائے کے بغیر جی نہیں سکتے بہت آرام سے جیتے. اور پورا رمضان ایسی صفائی ہوتی ہے، پورے سسٹم کی صفائی ہو جاتی، شٹ ڈاؤن ہوتا ہے پورا، اور پوری تھورو کلینزنگ ہوتی ہے جو اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی. آپ دیکھیں نا، گھر کی صفائی ایک اس وقت آپ کرتے ہیں جب گھر میں بچے چل پھر رہے ہوں، ادھر سے ایک آ رہا ہے، ادھر سے دوسرا آ رہا ہے، یہ دروازہ کھول رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، تو اس وقت آپ کی کیا حالت ہوتی. آپ بعض اوقات فرسٹریٹ ہو کے اٹھا پھینکتے کہ جب تم نکلو گے گھر سے تو پھر ہی میں صفائی کروں. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، اور آپ آرام سے ہر چیز کو پورا تسلی اور یکسوئی کے ساتھ بغیر کسی انٹرفیئرنس کے کلین کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم ایک ناخن، آدھے ناخن کے برابر بھی کوئی چیز منہ میں ڈالتے ہیں نا، ہمارا پورا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے، سارے کے سارے کو کام کرنا پڑتا ہے. وہ بیچارہ تھک جاتا ہے سارا دن، کبھی ہم کچھ منہ میں ڈال لیتے ہیں، کبھی کچھ ڈال لیتے ہیں، کبھی کچھ ڈال لیتے ہیں. روزے کے سوا ممکن ہی نہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں کہ انسان کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کے ذریعے پورے سسٹم کو آرام دے اور اس کی صفائی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کی بھی اور سیلف کنٹرول کا بھی ایک طریقہ ہے. جب سیلف کنٹرول آتا ہے اور انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے تو پھر اپنے اینگر کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے غم اور غصے کو بھی، اپنے نیگیٹو جذبات کو بھی، اور اس طرح انسان ایک قوی مومن بن جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. قوی مومن ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ کو زیادہ پیارا ہے. تو قوی مومن کون ہے؟ جو اپنے جسم کی قربانی بھی کر سکتا ہے، بدنی قربانی بھی، مالی قربانی بھی، خواہشات کی قربانی بھی، اور اپنے جذبات کی قربانی بھی. وہ مومن سب سے بہترین مومن ہے. اس لیے ان 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد بتایا گیا، اور انسان کے لیے بندوں کا امتحان لینے کے لیے یہ ہم پر فرض درجے میں رکھے گئے. اب آپ دیکھیے کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ویکنس ہوتی ہے نا. کچھ لوگ لیزی ہوتے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنی بہت مشکل ہوتی ہے. وضو کرنا، نماز پڑھنا اور پورے ایکشن صحیح طرح کرنا، پھر اتنی دیر خاموش رہنا، زبان پہ بھی کنٹرول، اور پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا، پھر ایک جگہ بند کے، تو ان کو وہ قید لگتی ہے. بعض لوگوں کی ویکنس ہے نیند، وہ اٹھ نہیں پاتے سویرے، ان کے لیے بڑی مشکل ہے. تو یہ بندے کے ٹیسٹ ہے کہ اچھا بھلا کرتے کیا ہو، اپنے دین کو قائم رکھ سکتے ہو یا نہیں. لا الہ الا اللہ کہہ کے دروازے سے داخل تو ہو گئے، اندر آ گئے ہو، لیکن اب دیکھو کہ باقی پلرز کیسے ہیں، کس درجے کے ہیں. اچھا کچھ لوگ مال کی محبت میں بڑے مبتلا ہوتے ہیں. وہ لوگ فزیکلی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، نماز ان کے لیے کچھ زیادہ مشکل کام نہیں، لیکن کسی پہ ایک پیسہ خرچ کرنا یہ ان کی بڑی ویکنس ہے. اب یہ ہے کہ جن کو پیسے سے محبت زیادہ ہوتی ہے وہی مال جمع بھی کر کے رکھتے ہیں، ورنہ باقی لوگ تو اس کو ساتھ ساتھ ختم بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات. تو جب آپ کو محبت بہت ہے مال سے اور آپ نے جمع بھی کر لیا ہے، تو پھر اب اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوگا، کیا کرنا ہے آپ کو؟ اسے خرچ کرنا ہے. سال گزر کے اب خرچ کرنا ہے. اب یہ ویکنس ہے، تو اس کا ٹیسٹ ہو گیا. کچھ لوگوں کے لیے اپنا ملک، اپنا گھر بار، اپنی روٹین کو ڈسٹرب کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، وہ اس کے بغیر ورک ہی نہیں کر سکتے. کچھ لوگ آپ دیکھیں نا کہ اپنے بیڈ کے سوا سو نہیں سکتے، کہیں اپنے ٹوائلٹ کے سوا کہیں جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اپنے موسم، اپنے ہر چیز کو انہوں نے اپنی مرضی کے لیے مطابق سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے. اس سب کو چھوڑنا، کچھ لوگ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے، بزنس نہیں چھوڑ سکتے، گھر بار نہیں چھوڑ سکتے، سب کو چھوڑ کے وہاں جانے. ویکنیسز ہے نا ہماری، آباؤکم ابناؤکم، یہ سب ہماری ویکنیسز ہیں. تو ان کو چھوڑ کے وہاں جانا، تو یہ سب ٹیسٹ ہے دراصل.
کچھ لوگ کھانے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ دن میں کئی میلز کھاتے ہیں، وہ کئی دفعہ ان بٹوین بھی کھاتے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے چونکہ ہمیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا، اور پھر اس عبادت کے لیے ہمیں مختلف فرائض دیے گئے، ذمہ داریاں دی گئیں کہ یہ کر کے دکھاؤ، یہ ٹیسٹ ہے تمہارا، اگر پاس کیا تو جنت میں آؤ گے، اگر فیل کر گئے تو پھر سزا ملے گی. یہ کمپلسری پیپرز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ نماز تو سب پر فرض ہے، لیکن اس میں بھی کچھ حالتوں میں ایکسیپشنل صورت رکھ دی گئی. روزہ بھی فرض ہے لیکن اس میں بھی سہولت دے دی گئی بیمار اور مسافر کو. زکوٰۃ اگر پیسے نہیں تو کوئی بات نہیں، اس میں تم پر فرض نہیں. اسی طرح بیمار ہو یا مال نہیں ہے تو حج بھی فرض نہیں. ہاں، شہادتین جو ہیں یہ سب سے اہم رکن ہے، اس میں کوئی بھی ایکسیپشن نہیں. کیونکہ کوئی کہے کہ میں یہ 2 باتیں نہیں کہتا باقی سارے کام کرتا ہوں، تو بھلے وہ آپ کے ساتھ سب کچھ کرتا رہے لیکن جب تک شہادتین کا اقرار نہیں کرے گا تو بات نہیں بنے گی. اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص عربی نہیں جانتا اور اس کے لیے عربی لفظ پروناؤنس کرنے ہی بڑے مشکل ہیں، اور وہ اپنی زبان میں کلمہ پڑھ لیتا ہے، یعنی اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیتا ہے، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ ہوگا. کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی وہ کوشش کر رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب کسی کو آپ مسلمان کرتے ہیں تو اس کو ایک ایک لفظ کہلواتے ہیں نا. آپ تو کہلوا کے چھوڑ دیتے ہیں، آپ نے کلمہ پڑھوا دیا، اس کے بعد اس سے سنے ذرا، آتا ہے اس کو؟ نہیں آتا. اس کو ٹائم لگتا ہے اسے یاد کرنے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دن اس نے یاد نہیں کیا وہ ابھی مسلمان ہی نہیں ڈکلیئر ہوا. کیا خیال ہے؟ ہو گیا نا. یہ میں نے اس لیے بیچ میں بات چھیڑ دی کہ اللہ کرے آپ سب سے کوئی نہ کوئی مسلمان ہو آپ کے ہاتھوں، الحمدللہ. تو اس میں یہ نہ ہو کہ کسی وقت آپ یہ غلطی کر بیٹھے کہ جب تک تمہیں یہ عربی کی عبارت نہیں آئے گی تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ شرط نہیں ہے. بہت اچھا ہے، اسی طرح ہی ہونا چاہیے کہ اس کو اصلی کلمہ آتا ہو، اور اگر نہیں ابھی آ رہا اور آپ اس کو ایک دفعہ کہلوا دیتے ہیں اور باقی وہ اس کے میننگ کو پڑھ کے اس کو واقعی دل سے یقین کر کے زبان سے بولتا ہے، اور جو کچھ پھر اس کے بعد اسے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کرنا ہے تو وہ کام شروع کر سکتا ہے. اسی طرح اگر اس کو ابھی نماز پوری نہیں آتی، کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ وہ ساتھ ساتھ ایکشن سارے کرے گا، اور جتنا جتنا اس کو آتا ہے اتنا اتنا پڑھتا جائے گا، لیکن ساتھ سخت محنت کرے گا کہ وہ اصل نماز یاد کر لے. ٹھیک ہے، مستقل طور پہ ایسا نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی پھر بھی اس سے، جیسے کوئی گونگا ہے تو وہ تو منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا، تو کیا اس کی نماز ہی نہیں ہے اس کی نماز؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز میں ہمیں رخصتیں بھی دی ہیں، اور یہ اس کی خاص رحمت ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان رخصتوں سے پورا فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے کہ میں آگے پھر دوبارہ ان پہ آؤں مزید کچھ احادیث کے ساتھ کچھ دلائل لے کے کہ اقامت صلاۃ ہوتی کیسے ہے وغیرہ وغیرہ، میں چاہوں گی کہ آپ بنی الاسلام کی حدیث سے یاد کر لیں گے. صرف خود یاد نہیں کریں، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی یاد کروا دیں. ٹھیک ہے، جب مدینہ جاتے ہیں نا تو وہاں دکانوں میں یہ لگا ہوتا ہے، یہ نشید کا یہ فائدہ ہوتا ہے. جیسے بچے نرسری رائمز سیکھتے ہیں نا، تو ہم عام طور پر ان کو کیا سکھاتے رہتے ہیں؟ بابا بلیک شیپ یونیورسل پوئم ہے. تو ایک مومن کے لیے تو بابا بلیک شیپ میں کوئی اٹریکشن نہیں. تو اگر بچپن سے آپ ان کو یہ رائم سکھائیں تو ان کو بھولے گا نہیں کہ ہم کون ہیں. چلیں اگر بڑے بھی ہوگے تو تب بھی اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سے میں اب حدیث کی شروع سے آتی ہوں. اسلام کے یہ بنیادی 5 ستون انسان کے امتحان کے لیے ہیں، اس لیے ہم سب کو ان پر غور و فکر کرنا چاہیے اور ان کی تفصیلات کا بھی اچھی طرح علم ہونا چاہیے، اور پوری کوشش کے ساتھ صحیح طور پر ان کا اہتمام کرنا چاہیے. تو شہادتین کا زبان سے اعتراف کرنا، دل سے یقین اور اعتماد رکھنا، لا الہ الا اللہ اخلاص کی دعوت دیتا ہے، اور محمد الرسول اللہ اتباع کا پیغام دے رہا ہے. پھر ہے اقامت الصلاۃ.
یہ بدنی عمل ہے، قول اور فعل دونوں پر مشتمل ہے. اس میں ہمیں صرف ایکشنز نہیں کرنے ہوتے، ایکشنز ود ورڈز ہیں، اور ہر ایکشن کے ساتھ مخصوص ورڈز ہیں. باقی کچھ کاموں میں آپ دیکھیے کہ آپ صرف الفاظ بولتے ہیں یا پھر صرف کچھ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا رمضان میں روزہ رکھتے ہیں آپ، تو سارا دن آپ کچھ بولتے تو نہیں، الہی کہ جو چاہیں ذکر کریں، اوپن چوائس ہے آپ کے لیے. اسی طرح زکوٰۃ دیتے وقت کوئی خاص مخصوص قسم کا ذکر نہیں ہے. حج کے تلبیہ ہے، اس سے آغاز ہوتا ہے، لیکن ویسے کوئی مخصوص اذکار نہیں ہے. ہر چکر کی جو دعا بنائی ہوئی ہے وہ ہم نے خود ہی بنا لی ہے، کوئی پابندی نہیں، جو چاہیں ذکر کریں آپ. ٹھیک. لیکن نماز ایک مخصوص قسم کی عبادت ہے، یونیک عبادت ہے، جس میں ایکشن اینڈ ورڈز بوتھ، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، زبان بھی ذکر میں ہو اور جوارح بھی لگے ہوئے ہوں. پرفیکٹ عبادت، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مکمل کنیکشن، دل کا بھی، زبان کا بھی اور جوارح کا بھی. اعمال کی قسمیں بتائی تھی نا، اعمال صالح 3 طرح سے ہوتے ہیں، دل سے، زبان سے اور جسم سے. نماز میں تینوں ہی مصروف ہیں، آپ پورے کے پورے اللہ رب العالمین کے لیے. یہ ایک خاص خصوصیت ہے نماز کی. تو نماز ایک قولی اور بدنی عبادت ہے. اس کو مالی عبادت نہیں کہیں گے کہ اچھا ہمارا جو گھر میں پانی آتا ہے اس کا ہم بل دیتے ہیں تو اس سے ہم پانی خرید کے وضو کر رہے ہیں تو یہ مال بھی لگ رہا ہے، یہ کپڑے جو ہم نے پہنے ہوئے ہیں اس کے پیسے دیے ہوئے ہیں، تو اس بنا پر اس کو مالی عبادت نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ آلریڈی پانی استعمال کر رہے ہیں، اگر وضو نہیں بھی کریں گے ویسے بھی ہاتھ منہ دھوئیں گے، تو وہ تو ایک روٹین یا عادت ہے. اصل میں یہ انسان کے بدن کا امتحان ہے بیسیکلی، کیونکہ سارا بدن استعمال ہو رہا ہے نا، دل بھی، زبان بھی، جسم. تو بدنی امتحان ہے، فزیکل ٹیسٹ ہے آپ کا. عام حالات میں بھی ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر جب رات کو آپ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت نیند چھوڑ کر اٹھنا سب سے اہم امتحان کا وقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 3478 ہے، اللہ تعالیٰ 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے. اب آپ فوراً دیکھنا شروع کریں، میں ہوں اس میں. ان پر ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ بندوں پر ہنستا ہے. وہ کون سا کام ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے اور مجھ سے محبت کرے. ان میں سے ایک وہ آدمی کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو اور اس کے پاس بہترین نرم بستر بھی ہو، لیکن وہ ان دونوں کو چھوڑ کر قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی اپنی انجوائمنٹ، اپنی راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، اس پہ ہنستا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور وہ میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے. اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا، وہی مزے کرتا رہتا اور نہ اٹھتا. دیکھیے کہ اپنی کسی محبوب ترین ہستی کو چھوڑ کے اٹھنا، اور محبوب نیند کو اور محبوب بستر کو، اور بے فکری، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ڈر نہیں، اور صرف اللہ کی محبت انسان کو اٹھا دے. تو یہی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، یا اپنے بستر سے، اپنی آرام سے، اپنے جسم سے، ہر چیز سے بڑھ کر. اور وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو، وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے چور ہو گئے ہوں، یعنی سفر میں کتنی سخت تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور سب سو گئے ہوں، لیکن وہ خوشی اور ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کھڑا ہو اور نماز پڑھنا شروع کر دے. اس پر بھی اللہ ہنستا ہے. یہ ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اٹھنے کے قابل نہ ہو اور پھر آپ اٹھ جائیں اللہ کے حضور کھڑے ہوں. پھر ایتاء الزکوٰۃ آتا ہے، اور یہ انسان کے مال کا امتحان ہے. تیسری اس حدیث میں ذکر نہیں ہوئی، یہاں پر آپ ڈھونڈ کر لائیے. حدیث نمبر 3478 ہے السلسلہ صحیحہ کی. یہ 2 چیزیں نماز سے متعلق تھی، اس لیے انہیں کو ذکر کیا گیا. ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا. ایتاء الزکوٰۃ، اس میں جسم کا ٹیسٹ نہیں ہے، یہ مال کا ٹیسٹ ہے. اب
اگرچہ زکوٰۃ دینے کے لیے بدنی مشقت بھی ہوتی ہے، مینٹل ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو ساری کیلکولیشن کرنی پڑتی ہیں، اور اگر میتھمیٹکس کمزور ہو تو اور مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی آگے پیچھے نہ ہو جائے کچھ. لیکن یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حصہ نہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال فقیر تک یا مستحق تک پہنچانے میں آپ کو جو بھی مشقت لگے وہ اس کا حصہ نہیں ہے. وہ آپ چاہیں تو آپ بینک کے ذریعے ٹرانسفر کر دیں، تو جیسے روٹین میں آپ صرف اگر ڈال ہی دیں اس میں تو وہ ہو جائے گی خود ہی. لیکن اصل چیز ہے مال. انسان کے لیے مال ایک بہت بڑا امتحان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں اپنی امت کے لیے اس بات کا خوف رکھتا ہوں کہ ان کو مال مل جائے گا اور وہ یعنی کہ پھر بھول جائیں گے اللہ کو. مفہوم ہے جو ایک حدیث اس سلسلے میں بتاتی ہوں. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 1585. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقے کا عامل بنا کے بھیجا. میں ایک آدمی کے پاس پہنچا. جب اس نے میرے سامنے اپنا مال جمع کر دیا تو میں نے اس پر صرف ایک بنت مخاض یعنی 1 سالہ اونٹنی واجب پائی کہ اس کی زکوٰۃ صرف 1 سالہ اونٹنی بنتی تھی. میں نے اس سے کہا 1 بنت مخاض دے دو، بس یہی تمہاری زکوٰۃ ہے. اس نے کہا یہ نہ دودھ والی ہے نہ سواری کے قابل ہے، 1 سال والی کیا کرے گی؟ اس کے بجائے یہ ایک جوان اور موٹی تازی اونٹنی ہے، یہ لے لو. زیادہ بہتر اونٹنی پیش کی. میں نے اس سے کہا جس کا مجھے حکم نہیں وہ میں کیوں کر لے سکتا ہوں، مجھے اس کی اجازت نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے قریب ہی ہیں، اگر چاہو تو خود ان کی خدمت میں چلے جاؤ اور جو کچھ مجھے دے رہے ہو انہیں جا کر پیش کر دو. وہ اگر آپ سے قبول کر لیں تو مجھے بھی قبول ہے، اگر وہ نامنظور کر دیں تو میں بھی قبول نہیں کرتا. یہ بھی آنےسٹی ہے نا. کہنے لگا میں یہی کرتا ہوں. چنانچہ وہ میرے ساتھ چل پڑا. کہنے لگا میں یہی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ چل پڑا اور وہ اونٹنی بھی ساتھ لے گیا جو وہ مجھے دے رہا تھا، حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. اس نے آپ سے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کا نمائندہ میرے مال کی زکوٰۃ لینے کے لیے میرے ہاں پہنچا ہے، اور قسم اللہ کی اس سے پہلے نہ تو اللہ کے رسول میرے مال میں تشریف لائے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی نمائندہ. پہلے تو کبھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کرتے ہیں کام. سو میں نے اس کے لیے اپنا مال جمع کیا تو اس نے بتایا کہ میرے مال میں صرف 1 بنت مخاض یعنی 1 سالہ اونٹنی واجب ہے، اور اس عمر کا جانور نہ دودھ دیتا نہ سواری کے قابل ہوتا ہے. تو میں نے ایک شاندار اونٹنی پیش کی لیکن اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ قبول فرما لیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تجھ پر وہی فرض ہے، لیکن اگر تو خوشی سے نیکی کرنا چاہے تو اس کا اللہ تعالیٰ تجھے اجر و ثواب عطا کرے گا، اور ہم تجھ سے یہ قبول کر لیتے ہیں. اس نے کہا اور وہ یہ رہی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے لے آیا ہوں، آپ اسے قبول کر لیجئے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وصول کر لینے کا حکم دیا اور اس کے مال میں برکت کی دعا فرمائی. تو یہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص کو مال سے ایسی محبت نہیں کہ اس کو دینے میں مشکل ہو، لیکن کچھ لوگوں کو تو بہت ہی مشکل ہوتی ہے. وہ سونے پہ زکوٰۃ اگر آتی ہے تو وہ بچوں میں تقسیم کر کے نام لگا کے رکھ دیتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، یا دیتے بھی ہیں تو بار بار کہتے ہیں کہ اچھا اس میں تو نگ بھی ہیں اور اس میں تو کاٹ بھی ہوتی ہے سونے کی، اور 24 کیرٹس پہ دی جاتی ہے یا 18 پہ دیں گے یا 22 پہ دیں گے، اور کئی قسم کے سوال جواب اور بحث کرتے رہتے ہیں. اور پھر کیا جو پہنے جاتے ہیں زیور ان پہ ہوگی یا نہیں ہوگی، تاکہ کسی طرح زکوٰۃ سے بچ جائیں. اور ویسے ایک حقیقت ہے کہ انسان مال کی محبت میں ہے بھی بڑا شدید. کہاں یہ کہا گیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور ایک اور جگہ پر فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اللہ کو ہماری ویکنس پتا ہے نا، سورۃ الفجر میں آتا ہے، اور تم مال سے بہت شدید محبت رکھتے ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی محبت میں ٹیسٹ کر لیا. انسان ہر محبت میں آزمایا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں ان کی محبت جو اللہ سے ہے وہ اپنے مال سے بڑھ کر ہوتی. تو جس طرح پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ نیند سے بڑھ کر، آرام سے بڑھ کر اللہ سے محبت، بیوی سے بڑھ کر، بستر سے بڑھ کر، اور یہاں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے ایسی محبت کہ وہ ان کے راستے میں یعنی ان کے حکم پر سب سے بہترین چیز اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے.
اب جب ہم ذرا اپنا جائزہ لیں، جب ہم کچھ خرچ کرنے لگتے ہیں تو کیا نکالتے ہیں، کیا نکالتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ کسی کو بھی کچھ دینا ہو، کیا دیتے ہیں، کیا دینے کی کوشش کرتے ہیں جو سب سے بہترین چیز ہو، جو فالتو ہو. چلیے کبھی فالتو بھی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہر وقت یہی مینٹالٹی بن جانا کہ جو چیز کام کی نہ ہو بس وہی دو، تو یہ درست نہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، جس سے تم محبت رکھتے ہو. تو اپنی محبوب چیز کو، جب زکوٰۃ کا معاملہ ہے یا صدقات کا معاملہ ہے، تو پیاری ترین چیز کو اٹھا کر اللہ کے راستے میں سال میں ایک دفعہ تو ضرور ہی دیں، اور اس سے زیادہ اگر توفیق دے اللہ تو اور بات ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے یہ کام آسان ہوتا ہے، لیکن کچھ کے لیے بڑی مشکل. یقین مانیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں اتنے ریسورسز پیدا کیے ہیں کہ سب لوگ آرام سے سکون سے جی سکتے ہیں، لیکن دنیا میں پاورٹی ریٹ کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے اور کچھ کے پاس کھانے کو نہیں، 2 وقت کی روٹی نہیں، پینے کا صاف پانی نہیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے ریسورسز پر قبضہ کر لیا اور سارے کا سارا دنیا بھر سے کھینچ کے وہ اپنے عیش و عشرت کے لیے اپنے پاس لے آئے، یا زیادہ بھی ہو تو اس کو ویسٹ کر دیا. کتنے لوگ ہیں جو کھانا ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور باقی چیزوں کو بھی، یہ پرانا ہو گئی، اوور ڈیٹ ہو. یہ اوور ڈیٹ کے نام سے جتنا کچھ ضائع ہوتا ہے تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کس قدر رزق ضائع ہوتا ہے. تو ایسے میں اگر سب لوگ دنیا کے صرف زکوٰۃ دینے لگے تو دنیا بھر کی پاورٹی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صدقات میں برکت ڈالتا ہے، وہ یربی الصدقات. اور ہم بالکل الٹ جا رہے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے، اور ہم زکوٰۃ کو چھوڑ کر سود سے مال بڑھانے لگے. تو وہ برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر اس کے بعد صوم رمضان، رمضان کے روزے، اور بدنی عبادت، جسمانی عبادت جیسے نماز ہے. اس میں کچھ چیزیں کرنے کی بجائے کچھ چھوڑنی ہوتی ہیں. نماز میں تو کچھ کرتے ہیں نا، اور زکوٰۃ میں کچھ دیتے ہیں. اس میں چھوڑتے ہیں، رکتے ہیں. مثلا کھانا پینا چھوڑنا، جھوٹ وغیرہ چھوڑنا، اور زبان کی برائیاں. کچھ لوگوں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا بہت آسان ہے. کچھ لوگ جو پہلے ہی نہیں کھانا چاہتے، جب ان روزے آتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ شکر ہے کوئی مجبور نہیں کرے گا. ان کے لیے یہ ٹیسٹ نہیں ہے اتنا، لیکن ٹیسٹ ان کے لیے جو کھانے کے شوقین ہیں. پھر ان کے لیے جو باتوں کے بہت شوقین ہیں، لغو باتیں، لایانی باتیں. تو روزے میں خاص طور پر لغو سے بھی بچنا چاہیے، فضول باتوں سے بھی. اس کی بجائے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، اذکار، پھر تراویح، رات کا قیام، وہ ساری ایک ایسی روٹین بنتی ہے کہ جس میں خود بخود کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں کیونکہ فارغ وقت کم بچتا ہے. تو یہ خواہشات کو روکنے کا امتحان ہے. کچھ لوگوں کے لیے خواہش چھوڑنا مشکل ہوتا ہے اپنی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں. کیوں؟ بندہ اپنی شہوت، کھانا پینا میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے، اور روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بھی پھر بچ جاتا ہے. تو بچنے کی چیز، بچنا سکھاتا ہے، رکنا سکھاتا ہے، کنٹرول سکھاتا ہے، ضبط نفس سکھاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جسم کی زکوٰۃ بھی. پھر حج بیت اللہ، اس میں مال اور بدن دونوں ہیں. اس کے لیے سواری کا اہتمام اور پھر کھانے پینے کا. لیکن وہ جو حج کے موقع پہ کھانا پینا ہے وہ تو ایک روٹین کا کھانا پینا عادت ہے، لیکن اصل عبادت وہ ریچولز ادا کرنا ہے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ حج میں جو جتنا تھکتا ہے اتنا ہی اس کا اجر پھر زیادہ ہوتا ہے، اور جو جتنا خرچ کرتا ہے اس کا بھی اجر زیادہ ہوتا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر آپ مہنگا پیکج لیتے ہیں تو مال زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، لیکن ویسے بدنی راحت آپ کو کافی مل جاتی ہے. اور اگر آپ سستا پیکج لیتے ہیں تو اس میں دور دور جگہ ملتی ہے، بہت چل چل کے جانا پڑتا ہے، جسم زیادہ تھکتا ہے لیکن مال کم خرچ ہوتا ہے. تو یہ ایک طرح سے بیلنس ہو گیا، کہیں مال زیادہ جا رہا ہے، کہیں
جسم زیادہ خرچ ہو رہا ہے. تو دونوں کا ہی ٹیسٹ ہے، لیکن دونوں میں سے ایک ٹیسٹ پھر زیادہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، تمہارے لیے تمہاری تکلیف اور تھکن اور خرچ کے مطابق ثواب ہے. یہ جتنی تکلیف ہوگی حج میں، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے تکلیف لو، لیکن تکلیف سے لوگ پریشان بہت ہو جاتے ہیں وہاں، کیونکہ لوگوں کا بھی رش ہوتا ہے، بعض اوقات واش روم نہیں ملتا، اپنی شدید ضروریات کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات کھانے کو کچھ نہیں ملتا، گرمی شدید ہوتی، پینے کو نہیں ملتا، بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں، دوا مشکل ہو جاتی ہے، لک آفٹر مشکل ہو جاتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں اس میں. تو حج پر جا کر کچھ بھی ہو جائے، بس ایک دفعہ آپ نے تلبیہ پڑھ لی نا، گھر سے جب ارادہ کر لیا تو کیا میں اللہ کے راستے میں ہوں، میں نے ایک لفظ کی شکایت نہیں کرنی، میں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں نکالنا. بس جب اللہ کے راستے میں ہو، دیر ہو سویر ہو تاخیر ہو، سڑک پہ بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے ہیں، میدان میں بیٹھے ہیں، چھاؤں میں دھوپ میں، کچھ بھی بس اللہ کے راستے میں ہے نا. کس بات کی ٹینشن؟ کچھ لوگ ہر بات میں وہاں پینک کریٹ کر دیتے، لیٹ ہو رہے، جلدی ہو رہی، جلدی ہو، ایسا کرو ویسا کرو ایسا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ حج کا مزہ خراب ہو جائے. بس ریلیکس اللہ کے راستے میں. سبحان اللہ، ایک قدم جو اٹھائیں گے، ایک ریال جو خرچ کریں گے، ایک لفظ جو منہ سے نکالیں گے، سارے کا سارا وقت ہی عبادت ہے ایک طرح سے. اس لیے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. کس چیز کی پریشانی؟ ہم اللہ ہی کے راستے پہ، بس ختم. اگر پیچھے بھی رہ گئے اور لوگوں کو آپ نے آگے نکال دیا تو بھی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے تم جلدی چلے جاؤ، ہم اللہ کے راستے میں. تو یہ ایک طرح سے ہر طرح کا امتحان ہو جاتا ہے انسان کو. اس میں کچھ چیزوں سے انسان رکتا بھی ہے، کچھ مال بھی بیچ میں شامل ہے، کچھ بدن میں، ایک طرح سے یہ بھی جامع عبادت ہو جاتی ہے. تو یہ دراصل 5 پلرز ہیں اسلام کے. اور پھر مختلف لوگوں کے مختلف ٹیسٹ ہیں. مثلا ایک امیر آدمی کے لیے، مثلا اگر کسی انسان پہ کفارہ آ جاتا ہے، اگر جان بوجھ کے کوئی روزہ توڑ دے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا کفارہ ہے. کیا کفارہ ہے؟ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا. اب جس نے پہلا ایک توڑ دیا 2 ماہ کیسے رکھے گا؟ لیکن اگر وہ یہ نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تب جو شخص امیر ہوگا اس کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلانا آسان ہو جائے گا. جو غریب ہے اس کو پہلے بھوکا رہنے کی عادت ہے، اس کے لیے روزہ آسان ہو جائے گا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایک شخص کے لیے ایک چیز آسان ہوتی ہے، دوسرے کے لیے دوسری چیز آسان ہوتی ہے. لیکن کوئی بھی بندہ امتحان سے بچا ہوا نہیں ہے، کیونکہ ہر طرح کے ٹیسٹ ہے. کسی کے لیے ایک، کسی کے لیے دوسرا، کسی کے لیے تیسرا. کیونکہ جنت میں جانا آسان نہیں. ان ارکان کی اہمیت کچھ اور احادیث سے بھی پتہ چلتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں. 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں. ان میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو اس کی طرح نہیں کرے گا جس کا کوئی حصہ نہ ہو. یعنی اسلام والا اور اسلام نہ والا برابر نہیں. اور اسلام کا حصہ 3 چیزیں ہیں: نماز، روزہ اور زکوٰۃ. جو شخص نماز، روزے اور زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہے وہ اس کی طرح نہیں ہے جو ان کی پابندی نہیں کرتا. اچھا یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ روزے پورے رکھتے ہیں، نماز پھر بھی نہیں پڑھتے. ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں نا. اور کچھ لوگ نماز روزہ کر لیتے، زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے. کچھ لوگ صرف زکوٰۃ دے دیتے ہیں، باقی نہیں کرتے. تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، اور جو یہ کرتے ہیں ان میں اور جو نہیں کرتے ان میں فرق ہے، ایک جیسے نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے، پچھلی حدیث مسند احمد کی ہے، صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا. جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، ان کے وضو، رکوع اور سجود اور اوقات کے ساتھ، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کیا اگر زاد راہ کی طاقت رکھتا ہو، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی، ایسے شخص کے لیے کیا ہے، کیا بشارت ہے، کیا خوشخبری، جنت میں داخل ہوگا. یعنی وہ ایک واقعی نیک انسان ہے.
پھر یہ کہ ان ارکان میں کمی نہ کرنے والے کے لیے کامیابی کی بشارت ہے. نجد والوں میں سے ایک شخص پریشان حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. بال بکھرے ہوئے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کیا سوال کر رہا ہے, کیونکہ صحابہ بہت کین ہوتے تھے کہ باہر سے کوئی آ کر سوال کرے اور ہم اس کے ذریعے سیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں. لیکن اس کی کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تھی, آواز اس کی کچھ واضح نہیں تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سمجھ میں آیا. آپ نے فرمایا, اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے. اس نے کہا, بس اس کے سوا تو کوئی نماز مجھ پہ نہیں. آپ نے فرمایا, نہیں مگر یہ کہ تو نفل پڑھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اقام الصلاۃ میں ہر طرح کی نماز آ جاتی ہے. 5 فرض نمازیں بھی اور نوافل بھی, سب کو صلاۃ ہی کہیں گے, حتیٰ کہ جنازے کی نماز کو بھی نماز ہی کہیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں جس کی طرف اشارہ ہے وہ دن رات کی 5 فرض نمازیں ہیں. اس نے کہا, بس اس کے سوا تو نہیں. تو آپ نے نفل کی بات کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رمضان کے روزے رکھنا. اس نے کہا, کوئی اور روزہ تو نہیں مجھ پر فرض؟ یہ ویسے تھا تو کوئی بدو, لیکن اس نے سوال بڑے اچھے کیے کہ بس یہی فرض ہے نا. واضح کر دی بات, ورنہ ہم شک میں رہ جاتے. تو آپ نے فرمایا, نہیں مگر یہ کہ تو نفل روزے رکھے. تو اور بات ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کا ذکر کیا. وہ کہنے لگا, بس کوئی اور صدقہ تو مجھ پہ واجب نہیں. آپ نے فرمایا, نہیں مگر یہ کہ تو نفل صدقہ کرے. وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا گیا اور یوں کہتا جاتا تھا کہ اللہ کی قسم میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. آپ نے فرمایا, اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہے. اچھا, ان ساری عبادات میں آپ دیکھیں, فرض نماز, نفل نماز, فرض روزے, نفل روزے, فرض زکوٰۃ اور صدقات, فرض حج اور عمرہ. کیونکہ جب انسان کو واقعی کسی کام کی محبت ہو جاتی ہے تو وہ دل چاہتا بار بار کرے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف فرض پڑھنے پہ اکتفا نہیں کرتے, وہ پوری نماز پڑھتے ہیں, وہ نفل بھی پڑھتے ہیں, ہر نماز کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں, الگ بھی پڑھتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے وہ نفل پڑھے, وہ محبت اور شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں. کچھ لوگ فرض روزوں کے علاوہ نفل روزی بھی رکھتے ہیں, اور سوموار اور جمعرات کا روزہ, اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا جو ہے وہ دل کے کینے کو دور کر دیتا ہے, دلوں کی نرمی کا باعث ہوتا ہے. الحمدللہ لیٹلی ہم نے الہدا میں کافی اس کا اہتمام کیا. ماشاءاللہ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سوموار کے دن کسی کو کچھ آفر کریں تو کہتے ہیں میں روزے سے ہوں, تھرسڈے کو بھی اسی طرح. یعنی ایک پورا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, اور خوشی خوشی. تو یہ سب محبت کے سودے, کیونکہ محبت ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے عمل میں مشکل نہیں ہوتی, انسان خوشی سے پھر کرتا ہے, ایکسٹرا کرنا چاہتا ہے. دیکھیں نا, جب کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے جو آپ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی طرف آپ خود بڑھتے ہیں, ایکسٹرا قدم اٹھاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ بنو قزاع کا تھا, اور عرض کیا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور آپ اللہ کے رسول ہیں. 5 نمازیں پڑھتا ہوں, رمضان کے روزے رکھتا ہوں, اور اس کا قیام بھی کرتا ہوں, یعنی رمضان میں تراویح پڑھتا ہوں, اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے. اتنا بڑا اجر ہے, بس ان فرائض کی پابندی کر لو. اب آپ دیکھیے, کامیابی کی بشارت, جنت کی بشارت, اور صدیقین اور شہداء میں سے ہونے کی بشارت. تو یہ جو 5 ارکان ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ بہت اہم چیز ہے, اور لوگوں نے انہیں کو ہلکا کر دیا نگاہوں میں. پھر اسی طرح جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے, بات سنے اور مانے, تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے دیں گے کہ جیسے سے چاہو داخل ہو جاؤ, یہ تمہارا گھر ہے, تم امتحان میں پاس ہو کے آ گئے. پھر یہ جنت میں پہنچانے والے عمل ہیں. معاذ بن جبل کہتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ایک دن جب ہم چل رہے تھے تو میں آپ کے قریب ہو گیا. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے. یہ جنت کا شوق ہے نا.
اور جہنم سے دور کر دے. آپ نے فرمایا تو انہیں بڑی عظیم بات پوچھی, گریٹ کوشچن, اور جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے بہت آسان ہے. تو جنت میں پہنچانے والا عمل کیا ہے؟ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اب نماز میں آپ دیکھیے کیا ہے, قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, دعا ہے, تو یہ سب کچھ کس سے کرے انسان؟ صرف اور صرف اللہ سے. اور نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے, رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے. لیکن یاد رکھیے کہ جو قیامت قریب آتی جائے گی ان چیزوں کے اندر بھی کمی آ جائے گی, حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو پورا کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا. ابن ماجہ کی روایت ہے حذیفہ بن یمان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا. آپ نے دیکھو گا نا, کبھی آپ نے پہلے ہوتا تھا کہ چادروں وغیرہ پر, بیڈ شیٹس پر لوگ اپنے ہاتھ سے کڑھائی کر کے یا مشینی کڑھائی سے بیڈ سپریڈ وغیرہ بچھاتے. پھر یہ جو پرانا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ دھاگے ادڑنے لگتے ہیں, پھول مٹنے لگتے ہیں, یہ پینٹ ہوتا ہے, کلر فیڈ ہو جاتا ہے. فرمایا اسی طرح اسلام کی جو خوبصورت چادر ہے اس کے جو نقش و نگار ہیں وہ دھیمے پڑنے لگیں گے, مٹنا شروع ہو جائیں گے, حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز, روزہ, قربانی اور صدقہ کس کو کہتے ہیں. یہ حال ہو جائے گا لوگوں کا, تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہوں گے. ایک رات میں اللہ عز و جل کی کتاب کو مٹا دیا جائے گا, اس کے الفاظ ختم, اور زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی. لوگوں میں سے جو بوڑھے مرد اور بوڑھی خواتین بچیں گی, بوڑھے مرد اور بوڑھی خواتین, وہ کہیں گے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے سنا اور ہم بھی کہہ رہے ہیں, بس صرف ان کے پاس یہ ہوگا, کچھ بھی نہیں. اور ایسی جہالت کا بھی دور آنے والا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ماحول, ایسے گھر, ایسے لوگوں کے بیچ میں پیدا کیا کہ جنہیں یہ ساری باتیں معلوم ہیں اور ان کو سیکھ رہے. تو ان میں سے ایک ایک کی تفصیل کو خوب جانیے کہ شہادتین کے تقاضے کیا ہیں, نماز کا طریقہ کیا ہے, اس کے واجبات کیا ہیں, ارکان کیا ہیں, اور مکملات کیا ہیں. مکملات کا مطلب وہ کون سی چیزیں, وہ کون سی شرائط ہیں جن سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے. اگر وہ پوری نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی, جیسے وضو وغیرہ, طہارت ہے, پاکیزگی ہے, قبلے کا رخ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا صحیح پروننسیشن ہے, پھر خشوع و خضوع, وقت کی پابندی ہے. ان سب چیزوں کے بارے میں اچھی طرح پتا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس جس وقت دل چاہا جیسا تیسا وضو کیا, جیسی تیسی نماز پڑھی, بات ختم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں وہ وقت آئے اور ہماری جنریشنز کی زندگی میں کہ جس میں وہ کلمے کے سوا انہیں کچھ یاد نہ. لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ علاقوں میں ایسے حالات گزر بھی چکے ہیں کہ جہاں قرآن کو عربی میں لکھنا بالکل منع کر دیا گیا. میں خود ایسی خواتین سے ملی ہوں, گلاسکو سے میں ٹرکی گئی تھی پی ایچ ڈی کے دوران, مجھے اسٹڈیز کے سلسلے میں یونیورسٹی نے بھیجا تھا, میرا اسٹڈی ٹور تھا. تو اس میں ترکی میں ہم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر ہے ایک جگہ پر, انہوں نے قسطنطنیہ کی طرف جہاد کیا تھا, وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو پھر انہیں کو وہیں دفن کیا گیا تھا. بہرحال وہاں پر ہمارا جانا ہوا تو کچھ خواتین وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی, تو ان سے بات چیت ہوئی. تو میرے پاس شاید دعاؤں کی کتاب تھی, تو انہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا تھا. تو ان کے پاس ٹرکش میں لکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں تھی. تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں عربی میں قرآن نہیں آتا پڑھنا, کیونکہ جب کمال اتاترک کا وقت تھا تو بالکل عربک پرنٹنگ بند کر دی گئی تھی. اس کا پڑھنا لکھنا اور اسی طرح باقی چیزیں بھی, اذان کی آواز باہر نہیں آتی تھی. اور بہت سی مسجدیں جو تھی وہ باقاعدہ میوزیم بنا دی گئی. خود مجھے اس آیا صوفیہ میں جانے کا اتفاق ہوا کہ جس کے باہر مسجد کی طرح کے مینار ہیں لیکن اندر وہ واپس میوزیم بنا دی گئی اور بڑی بڑی تصویریں وغیرہ لگی ہوئی. یہ 88 کی بات ہے, اب تو ریسنٹلی نہ میرا جانا ہوا نہ مجھے معلوم ہے کہ کیا حالات ہیں. لیکن اس وقت وہ بوڑھی بوڑھی خواتین تھی جن سے میری ملاقات ہوئی, اور ان کو واقعی لا الہ الا اللہ کے سوا اور نماز کے چند الفاظ کے سوا عربی میں کچھ بھی نہیں آتا تھا. اسی طرح جو رشیا میں جو علاقے مسلمان سٹیٹس تھیں, اور جب رشین انقلاب آیا اور سوشلسٹ رجیم آئی, تو اس کے بعد لوگ تہہ خانوں میں چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے اور خود اپنے ہی رشتہ داروں سے بعض اوقات چھپ چھپ کے قرآن پڑھتے تھے. اور کچھ عرصے کے بعد ان کے پاس, اب بھی جب یہ اسٹیٹس آزاد ہوئی ہیں
اور کچھ لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ وہاں پر لوگوں کے اندر اسلام کا دین کا کیا حال ہے. تو یہ بتاتے ہیں کہ بڑی بوڑھیوں کو تو پھر بھی کچھ کلمہ وغیرہ اور کچھ چیزیں پتا ہے کہ جو انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے سنی تھی. ینگر جنریشن کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. لیکن الحمدللہ بہت سی ایسی تبلیغی جماعتیں اور ایسے لوگ جاتے ہیں اور جا کے سکھا بھی رہے ہیں. کچھ وہاں سے اسٹوڈینٹس مختلف اسلامک یونیورسٹیز وغیرہ میں جا رہے ہیں, اس مسلم اداروں میں جا رہے ہیں کہ جن کو سیکھنے کا موقع ملے. ہمارے پاس بھی پاکستان میں ایک اسٹوڈنٹ تھی الوداع میں, تو اس کے پیرنٹس بھی بائی نیم مسلمان تھے لیکن ایک بھی چیز اسلام والی نہیں تھی. تو یہ لڑکی کسی میوزیم میں گئی اور وہاں اس نے قرآن کو دیکھا عربی میں, اس کو بہت اچھا لگا. بہرحال آہستہ آہستہ اس نے ریسرچ کی, مسلمان پراپر ہوئی, پھر پاکستان میں آئی, وہاں سے ہمارے پاس آئی, پھر وہاں اس نے الف بے سے قرآن مجید پڑھنا سیکھا اور پھر اس کا ترجمہ سارا یاد کیا. پھر اس کے بعد اس کو سورت یاسین کا کچھ حصہ حفظ بھی کیا. پھر اس نے اپنی زبان میں سورت البقرہ کی ٹرانسلیشن کی اور اپنے والدین سے بھی بات چیت کرتی. تو یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کی جنریشن تھی اور جن کو کچھ پتہ نہیں اسلام کا. تو پارشلی تو ایسا ہوا ہے علاقوں میں, لیکن ایک وقت آئے گا کہ آن دا ہول یہ سب قصہ پھر دوہرا دیا جائے گا. اس لیے ہم لوگ جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا ہے. یو آر ویری رائٹ, آپ نے بالکل صحیح بات کی. میں آپ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں. میرے پاس بھی منصرہ کی ایک بچی ہے, تو میں جب نہیں ہوتی تو وہ پھر اپنے علاقے میں واپس چلی جاتی. تو پچھلے دنوں میں جب اپنے ٹریولنگ سے واپس گئی تو میں نے پوچھا تمہارے دن کیسے گزرے, تو کہنے لگی کہ میں جب اپنے گاؤں میں واپس گئی ہوں تو میں نے آس پاس کے علاقے کے بچوں کو اکٹھا کیا اور ان کو میں نے پوچھا, 7 سال 10 سال کے بچے جو نہ اسکول جاتے ہیں نہ کسی مسجد, کہیں بھی نہیں, اور وہ مسلمانوں کے بچے ہیں. کہتی میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو, تو کہنے لگے مسلمان ہیں. میں نے کہا اچھا کلمہ سناؤ. کہتی کسی کو کلمہ نہیں آتا تھا, نماز نہیں آتی تھی, قرآن نہیں آتا تھا. تو مجھے اس قدر پریشانی ہوئی کہ یہ ساری پود جب اس جہالت کے ساتھ اٹھے گی تو وہ کس قسم کے اسلام پر ہوگی, اور پھر وہ بڑے ہو کر کیا کرے گی جب ان کے پاس نہ روزگار ہوگا نہ کچھ اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں انہی چیزوں کا تو نتیجہ ہے, اسی جہالت کا, کہ اسلام کے نام پر وہ کام کیے جا رہے ہیں جو اسلام نہیں سکھاتا. تو اسلام کو بھی ایک طرح سے بدنام کرے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ جو اس طرح کے پروجیکٹس کرتے رہتے ہیں اور کوششیں کرتے رہتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ جہاں بھی, ضروری نہیں کہ کسی ایک ملک میں دوسرے, جہاں اللہ توفیق دے, جہاں موقع ملے, ہمیں سے ہر ایک کی فرض بنتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا اپنی زندگی میں کام کریں, کیونکہ سب سے بہترین کام علم کا سکھانا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل کی, اقرا پڑھو, اور اہل علم کا ذکر جیسے میں نے ابھی کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ساتھ ذکر کیا ان کا, والراسخون فی العلم. ایسے بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ مسلمانوں کی اولاد لیکن ان کو بیسکس نہیں پتا, نماز کے اوقات نہیں پتا, نماز کی شرائط نہیں پتا, وضو کا طریقہ نہیں پتا, تیمم نہیں پتا. ابھی ہماری کچھ ٹیمز ہاسپٹل میں جانا شروع ہوئی ہیں, تو ہم نے ان کو ہوم ورک دیا تھا کہ جا کے وہ مریضوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں کہ تیمم کر سکتے ہیں. تو ان کو نہیں پتا کہ تیمم کیا ہوتا ہے, لوگوں کو جرابوں کے مسئلے کا نہیں پتا, لہٰذا وہ کہتے ہیں وضو نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھے. بہت سے لوگ صرف اس شرم و حیا میں کہ انہیں طریقہ نہیں آتا وضو کا یا نماز کا, تو وہ لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتے. یعنی کچھ لوگ گھروں میں پھر بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں, تو کسی مجلس میں تو نہیں پڑھتے. اس کی صرف ایک وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی ایروگینس سے نہیں پڑھتے, وہ شرم کے مارے نہیں پڑھ رہے ہوتے کیونکہ انہیں پڑھنی نہیں آتی نماز, وہ ڈر کے مارے کہ لوگ کہیں گے یہ کیا پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ اتنی خیر ہے ان کے اندر, صرف بتانے کی دیر. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ اپنے طور پر جو بھی اللہ نے اس کو نعمت دی ہے, یعنی کہ علم کی یا جو بھی, تو ضرور آگے سے آگے پہنچائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین ہے تم میں سے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اب اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور واقعی بہترین ہے, تو ہمیں حرص لگ جائے کہ ہم کیوں نہ کریں یہ کام. کرنے کے لیے بس صرف محنت چاہیے ہوتی ہے, اور تھوڑی اپنے وہ نفس کے خلاف بعض اوقات جہاد ہوتا ہے, بعض اوقات جسم کے اگینسٹ ہوتا ہے, بعض اوقات کچھ اور مجبوریاں ہوتی ہیں. تو ان سب کے اندر سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا, کہتے ہیں نا مضبوطی سے پکڑنا, اور وہ جو ڈاڑے ہیں ان سے پکڑ کے رکھنا کہ بس یہ نہ چھوٹے چاہے دنیا چھوٹ جائے مجھ سے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر اس چیز میں ٹیسٹ کرتے جو آپ کے پاس بطور نعمت ہوتی ہے کہ اب کیا کرتے ہو, سرا سے بھی اور درا سے بھی. کبھی نعمتیں زیادہ دے کے, آرام زیادہ دے کر, تو بندہ اس میں بھی سلپ ہو جاتا ہے, اور کبھی تکلیف دے کر کے اب کیا کرتے ہو. تو اس لیے
اس سے پہلے کہ کوئی ایسا وقت ہے، اس سے پہلے کہ کوئی ہماری اولادوں میں سے اس قسم کی مشکل میں پڑے، ہم اپنے طور پر میکسیمم ایفرٹ لگا لیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ حدیث بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت بڑی یاد دہانی ہے. اور سب سے پہلے میں پھر دہرانے لگی ہوں کچھ اور چیزوں کے ساتھ، شہادتین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اہم باتیں ہوتی تھی ان کو کم از کم 3 دفعہ کہتے. اب میں تیسری دفعہ یہ باتیں کرنے لگی ہوں. ایک دفعہ الفاظ کے ساتھ ساتھ خلاصہ، دوسری دفعہ احادیث کے ساتھ، اور اب پھر ایک جنرل سی اور کچھ احادیث مزید اور آیات کے ساتھ بات کروں گی تاکہ راسخ ہو جائے یہ بات اچھی طرح دل میں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شہادتین. اس بات کی گواہی کیوں ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے یہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو، کون اے لوگو؟ سب، عرب عجم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. وہ صرف ہمارے لیے نہیں آئے تھے، سب انسانوں کے لیے آئے. الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت. لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں. ھو یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے نبی امی پر، اس کے رسول نبی امی پر. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے. واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، اتباع کرو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو یہ میسج سب کے لیے ہے، اور کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا آمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، اور پھر واتبعوہ مزید تاکید بھی کر دی. یہ ہوگا تو ہدایت پر ہو. اس کے برعکس سورۃ الفتح آیت 13 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا، جو نہیں لائے گا، تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. آگ تصور میں لائیے آگ. تو ایمان لانا اور نہ لانا برابر نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اچھا کچھ لوگ ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے اور جو نہیں لائے تو بھی خیر ہے، کوئی بات نہیں. نہیں، اگلا مرحلہ بہت مشکل ہے. اور جو ہی انسان کی آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں پہنچے گا، تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ اس قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں ایمان والوں کو استقامت دے گا، جما دے گا کہ وہ حق بات کہہ سکے. جیسے وہ دنیا میں کہتے تھے، قبر میں بھی جواب دیں گے جب ان سے وہ 3 سوال پوچھے جائیں گے نا، کیا؟ من ربک، ما دینک، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو مومن کیا گواہی دے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. تو اس سے اس کی بخشش ہو جائے گی، نجات ہو جائے گی اور وہ آرام میں آ جائے گا. تو یہ جب پہلا سوال، مرتے ہی پہلا سوال ہوگا، تو پھر اس میں کوتاہی کیسے کر سکتے ہیں؟ صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی حرص رکھنی. دنیا میں بھی جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے لڑنے کا اس وقت تک حکم ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے لگے جب تک، اور میرے ان احکام پر ایمان لے آئے جو میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں. اگر وہ ایسا کر لیں تو مجھ سے اپنی جان و مال محفوظ کر لیں گے. ہاں، حق پر ان کی جان و مال سے تعرض کیا جائے گا، باقی ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. پھر آگ پر حرام کرنے والا رکن ہے، یعنی شہادتین جو ہے. حضرت معاذ بن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے. آپ نے فرمایا، معاذ، میں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. آپ نے دوبارہ فرمایا، معاذ، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ. تیسری بار آپ نے فرمایا، معاذ، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے. سچے دل سے جو گواہی دے. تو آج جا کر آپ کا ہوم ورک یہ
رات کو سونے لگے، اکیلے ہوں، تنہا ہوں، اللہ سے بات کریں، یا اللہ میں تجھ پر ایمان لایا اور تیرے رسول پر ایمان لایا، تو مجھے مرتے دم تک اس پر استقامت دینا اور میرے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لینا، اور میری اس بات کی گواہی کو میرے حق میں لکھ لینا، تاکہ میں دنیا میں بھی محفوظ رہوں اور آخرت میں بھی عذاب سے محفوظ رہوں۔ اور جس کے دل میں جتنی زیادہ اس چیز کی اہمیت ہوگی، پھر اس کے عمل خود بخود تبدیل ہونے لگیں گے۔ اسی لیے دوسری چیز پھر نماز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ کہہ دو میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، یعنی ایمان کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ نماز، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے چھپا کے اور ظاہری طور پر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے نماز بھی پڑھنی اور صدقہ بھی کرنا ہے۔ اس لیے نماز کو بوجھ سمجھ کے نہیں بلکہ خوشی سے اس مسئلے کی طرف بڑھنا ہے۔ سورۃ البقرہ 43 میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے اس میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے یہ عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے، اور جس نے ان کو ادا نہ کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے کوئی عہد نہیں، چاہے عذاب دے چاہے معاف کر دے۔ یعنی نماز میں ڈھیلا پن، وقت بے وقت پڑی، ان کے حق کو حق ہی نہیں سمجھا، اس کو امپورٹنس نہیں دی۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں نمازوں کے بارے میں، کچھ لوگ سست غافل، اچھا پڑھ لیں گے نا ابھی بہت ٹائم۔ ایک اور حدیث مسند احمد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کے متعلق نہ بتاؤں؟ اس دین کی بنیاد اسلام ہے، جو اسلام لایا وہ سلامت رہا، اس کا ستون پلر اسلام ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ پھر کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور مشرکین اور کافرین کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والے سے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز مت چھوڑا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ کس چیز کی ذمہ داری؟ اس کو بخش دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز فوت ہو گئی بس گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گیا۔ ایک اور روایت میں عصر کا وقت کا بات آتی ہے کہ جس کی صلاۃ الوسطی فوت ہو گئی اس کا گویا گھر اور گھر والے دونوں ہی تباہ ہو گئے۔ اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر کسی کو ایسی نیوز ملے کہ گھر بھی گر گیا اور گھر کے لوگ بھی سارے مر گئے اس میں، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ صدمہ تو اس کو زندگی بھر نہیں بھولے گا، اور نماز ایک کے بعد ایک چھوڑتا چلا جا، نمازیں فوت ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس کے اوپر کوئی غم نہیں، دکھ نہیں، پریشانی نہیں۔ پھر جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کا کیا گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے 6659، جو شخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں تھی جو اس سے چھین لی گئی۔ اتنا بڑا نقصان۔ اور جو شخص نشے کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑ دے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے طینۃ الخبال میں سے کچھ پلائے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ۔ 4 نمازیں جان کے چھوڑنے والے کی سزا بتائی گئی۔ قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز چھوڑنا اہل جہنم کی علامت ہے۔ سورۃ المدثر میں آتا ہے نا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سوچیے اپنے ان جاننے والوں کے بارے میں کہ جو اچھے بھلے صحت مند ہو کر نماز کے قریب نہیں جاتے، کہ ان کا کیا حال ہونے والا ہے۔ کتنا ضروری ہے کہ ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے اور توبہ کے لیے کہا جائے، کیونکہ کھیل نہیں، اللہ نے دنیا میں اپنے عبادت کے لیے بھیجا ہمیں، اور اگر ہم وہی نہیں کر رہے تو پھر کیا کیا ہم نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی نشانیاں ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گی، بس جب ایک ختم ہوگی تو لوگ اس سے ملحق نشانی کو پکڑ لیں گے۔ سب سے پہلے حکم کی نشانی ٹوٹے گی اور سب سے آخر میں نماز کی۔
یعنی حکم کی نشانی یعنی کہ مسلمانوں کی وہ اسٹیٹ ہے وہ تتر بتر ہو جائے گی. اس کے بعد روزہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے ہیں، یہ تمہاری چوائس نہیں ہے. اب کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، عذاب سے بچ جاؤ، سزا سے بچ جاؤ. تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے تاکہ انسان سزا سے بچ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ خاص میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ گناہوں سے ڈھال ہے. اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے. اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب اس وقت اس کو دیا جائے گا جسے پا کے وہ خوش ہو جائے گا. کیونکہ ہم میں سے ہر شخص اللہ سے ملنے والا ہے نا قیامت کے دن. ہمارا تو اس پر بھی یقین نہیں کہ جا کے کھڑے ہونا ہے. الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. پھر سینے کے کینے کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. انسان کے اندر ایک راحت ہو جاتی ہے روزہ رکھ کے. ابن عباس سے روایت ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے 1032 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کے مہینے کے روزے، ماہ رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے. یعنی رمضان کے روزے رکھ کر سال کے باقی مہینوں میں 3 روزے ایام 20 کے خاص طور سینے کا کینہ دور کر دیتا ہے، دل ہلکا کر دیتا ہے. ابو امامہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے، یعنی وہ بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے اس میں آ کر. ایک اور جگہ پر فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن بھی روزہ رکھے اللہ اس کو دوزخ سے 70 برس کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے. جہنم سے اتنا دور چلا جاتا ہے انسان. ایک اور روایت میں 100 سال کا ذکر آتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کے روزے کی کوالٹی کیا تھی، یا گرمیوں کے دن کا رکھا یا سردیوں کے دن کا رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے جیسے زمین و آسمان کے بیچ میں فاصلہ ہے، یعنی جہنم کراس کر کے اس کو پکڑ نہیں سکے گی. پھر روزے کی حالت میں فوت ہونے کا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی کا خاتمہ ہو اور اس نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید میں روزہ رکھا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. پچھلے دنوں میں مانچسٹر میں تھی تو وہاں ایک بہن کی وفات ہوئی جمعے کے دن، جب روزہ بس افطار ہی کیا تھا انہوں نے، اور شاید رات 27ویں کی آ رہی تھی. تو ایسے بھی خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جو اتنی نیکیوں کے بیچ میں اللہ سے جا ملاقات کرتے. پھر اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر زکوٰۃ کو صلاۃ کے ساتھ ذکر کیا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا. نہیں، یہ حکم بہت اہم حکم ہے، تاکید کے لیے حصر آیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف ہونے والے ہوں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. اور یہی مضبوط دین ہے جس میں نماز اور زکوٰۃ ہے. اس کے علاوہ پھر دین کیا دین باقی رہ گیا جب اس کے 2 پلر گر گئے. جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے 743 کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو کیسا ہے؟ فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی بس اس سے اس کے مال کی برائی جاتی رہے گی، یعنی صاف ہو جائے گا اس کا مال. اچھا، زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے صاف ہونا، پاک ہونا، اور ایک ہوتا ہے نشو و نما پانا. یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اور گروتھ ہوتی ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے اور بڑھنے لگتا ہے. جبکہ دینے سے ہم سمجھتے گھٹ رہا ہے، حالانکہ اس کے رک جانے سے بہت سے نقصان میں انسان کا مال چلا جاتا ہے. کیونکہ جو مال زکوٰۃ کا مال دوسرے مال میں شامل ہو جاتا ہے اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے. تو اس طرح دے دینے سے مال کی برائی یعنی اس کا جو نقصان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سورۃ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون. جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرنے والے بھی وہی ہیں.
یعنی زکوٰۃ نہ دینا دراصل اس نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے، اور ایسے لوگ جو اللہ کا حکم ٹالتے ہیں گویا کہ وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن؟ سورۃ التوبہ کی آیت 34 اور 35. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اسی گولڈ کو، اسی سلور کو، اسی مال کو. پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں، فور ہیڈز، ان کے پہلوؤں، سائڈز اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا. یعنی انسان کو جب مار پڑنے لگتی ہے نا تو وہ سائڈ بدلے تو سائڈ سے جلا دی جائے گا، پیچھے ہوتا ہے تو سامنے سے جلا دی جائے گا، آگے ہوگا تو وہ پیچھے سے جلا دیا جائے گا. یعنی وہ اس کے اوپر تپتی دھات لگتی رہے گی. کہا جائے گا یہ تھا جو خزانہ تم نے جمع کیا ہوتا، چکھو جو تم نے خزانہ اکٹھا کیا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا. اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں. پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا، کہے گا میں تیرا مال اور میں تیرا خزانہ ہوں. اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے دیے میں سے بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کو بچا لیے جائیں گے بلکہ ان کی سخت شامت آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو سونے یا چاندی والا اس کا حق ادا نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن آگ کی چٹانیں بنائی جائیں گی. آگ کی چٹان، چٹان کس کو کہتے ہیں؟ سالڈ راک کو. اور ان کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا اور ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا. یعنی گرم سخت پتھر. کبھی آپ نے سٹون کو گرم کر کے دیکھا کہ کتنا ہیٹ ہوتی ہے اس کے اندر؟ کبھی آپ نے سٹون مساج کروایا ہو، یا سٹون وہ ہوتا ہے نا جب درد ہوتی تو لوگ سینک کے لیے سٹون رکھ لیتے تو ننگے ہاتھوں نہیں پکڑا جاتا، اتنا سخت ہوتا ہے. تو قیامت کے دن گرم پتھر کر کے اس کو داغا جائے گا. جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا. اس دن برابر یہ عمل ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا یا تو جنت میں جائیں گے یا جہنم میں. یعنی یہ سزا حشر کے میدان میں ہی شروع ہو جائے گی. اس لیے یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور ویسے بھی انسان سوچے کہ کس کے لیے جمع کر کے جا رہا ہے، ساتھ کیا لے جائے گا اگر وہ جمع ہی کرتا رہا اور اپنے ہاتھ سے کسی کو نہ دیا. ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی. بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے. آپ نے اس خاتون سے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بدلے آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ چنانچہ اس عورت نے ان کو اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا، کہنے لگی یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. اور پھر آخری چیز حج. قرآن مجید میں سورۃ آل عمران 97 میں آتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، اور جس نے کفر کیا یعنی حج کا انکار کفر ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. بہت سے لوگ ہالیڈیز پہ جاتے رہتے ہیں اور انویسٹمنٹس کرتے رہتے ہیں لیکن حج کے لیے نہیں جاتے، شاید توفیق ہی نہیں ہوتی. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے یہ کیسے ممکن ہے وہ اللہ کے گھر نہ جانا چاہے؟ وہ تو محبت کے دعوے جھوٹے ہیں. ایسے لوگ کبھی کوئی بہانہ کرتے ہیں کبھی کوئی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. سورۃ الحج 27-29. اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پہ آئیں گے، یعنی جیسے تیسے پہنچیں گے، جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گے تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں گے.
قربانی بھی کریں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں. سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ. پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں, اپنی نظریں پوری کریں, یعنی واجب قربانی کے علاوہ بھی دے, اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, وَلْيَطُوفُوا نہیں کہا, وَلْيَطَّوَّفُوا, شدت کے لیے کثرت سے طواف کریں, یعنی وہاں جا کے ایک ہی طواف کافی نہیں, جتنا ممکن ہو کریں. پھر یہ کہ اس فریضے میں جلدی کرنی چاہیے, لیٹ نہیں کرنا چاہیے. مسند احمد کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حج فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو, کیونکہ تم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ بعد میں اسے کیا پیش آنے والا ہے, کیونکہ سال میں ایک موقع آتا ہے, ایسا نہ ہو کہ اگلا حج آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثواب بھی بتایا کہ حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں, اور حج نہ کرنے والا محروم ہے. ابو سعید خدری سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جب میں بندے کو صحت اور مال عطا کروں اور اس پر 5 سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے, بہت سی خیر سے محروم ہے. تو اللہ سے محبت کرنے والے بار بار اللہ کے گھر کی طرف توجہ کرتے ہیں اور حج کے علاوہ عمرے کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو عزیز بہنوں, یہ ہیں ہمارے بنیادی فرائض اور ارکان جن سے کسی صورت میں چھوٹ ممکن نہیں, الا یہ کہ حقیقی عذر ہو, اور وہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ عذر کس کا نام ہے, کس کو ہم عذر کہہ سکتے ہیں. ادروائز چھوٹا موٹا بہانہ کر کے سستی کر کے یہ فرائض چھوڑے نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں یہ چاہوں گی کہ آپ سب ذرا اونچی آواز میں حدیث مل کے دوہرا لیں. پڑھی. عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواہ البخاری ومسلم. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.